اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عترتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری دوسرا مقامہ یعنی المقامۃ الحلوانیہ سبق نمبر 21 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بڑا معیاری اور کوالٹی لیسن دیں، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی اچھی ہو۔ امید ہے آپ محنت کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ 10 کے 10 جتنے بھی مقامات ہیں مقامات حریری کے، ان سب کی ٹرانسلیشن، ہلکا پھلکا تبصرہ، اور اس کے بعد کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مدرسین جو سبق پڑھاتے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر ہم جو ہے وہ کلاس کو آپ تک پہنچاتے ہیں کہ مدرسین بھی اگر اس چینل سے، اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہمارے لیے دعا گو رہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امید ہے آپ سب ہمیں دعائیں دے رہے ہوں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بس جس وقت ابو زید سروجی نے اپنی بات ختم کی تو اس مقامہ کے راوی حارث بن حمام کہتے ہیں فابتدر، پس آگے بڑھا۔ فابتدر جو ہے یہ ابتدر یبتدر ابتداراً یعنی باب افتعال سے ہے، معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔ فابتدر پس آگے بڑھا، احدو ایک شخص، من حضرا جو حاضر تھا۔ با محاورہ ترجمہ ہوگا احدو من حضرا ایک شخص حاضرین میں سے، پس آگے بڑھا ایک شخص حاضرین میں سے۔ وقالا اور اس نے کہا، اعرف میں جانتا ہوں، بیتن ایک ایسا شعر، لم ینسج نہیں بنایا گیا، نہیں کہا گیا، علی منوالہ اس طرز پر، کوئی شعر جو ہے یہ ایڈ کر دیا گیا ہے بریکٹ میں ترجمے کو، لم ینسج نہیں بنایا گیا، نہیں کہا گیا، علی منوالہ اس طرز پر، یعنی کہ میں ایک ایسا شعر جانتا ہوں کہ جو اس طرز پر کوئی دوسرا شعر نہیں کہا گیا۔ ینسج جو ہے باب فتح یفتح سے بھی آتا ہے، ضرب یضرب سے بھی آتا ہے، نسج ینسجو اور نسج ینسجو، اس کا معنی ہوتا ہے کپڑا بننا، کیونکہ شعر بھی جب بن کر آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے بڑے اچھے طریقے سے بنا گیا ہے الفاظ کے موتیوں سے، تو اس لیے علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنی کتاب میں اس مقامے میں یہ لفظ لے کر آئے، لم ینسج نہیں بنا گیا، نہیں بنایا گیا، نہیں کہا گیا، علی منوالہ اس طرز پر، یعنی کوئی بھی شعر۔ اچھا، منوال کھڈی جو ہوتی ہے پرانے زمانے میں جس کھڈی پر کپڑا بنا جاتا تھا اس کو منوال کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے مناول۔ تو معنی کیا ہوا کہ اس طرز پر، اس طریقے پر شعر نہیں کہا گیا۔ ولا سمحت اور نہ ہی سخاوت کی کسی نے، اور نہ ہی سخاوت کی، ولا سمحت اور نہ ہی سخاوت کی، یہ بھی باب فتح یفتح سے آتا ہے، سامح یمسح سخاوت کرنا۔ کریحتن کسی طبیعت نے، ولا سمحت اور نہ ہی سخاوت کی، نہ ہی بخشش کی، نہ ہی سخاوت کی ہے، کریحتن کسی طبیعت نے، کریحتن کہتے ہیں طبیعت کو، بے مثال ہی اس کی مثال لانے میں۔ فَإِنْ آثَرْتَ اگر آپ ترجیح دینا چاہتے ہیں، اگر آپ ترجیح دیتے ہیں، اختلاب القلوب دلوں کو فریفتہ کرنے کو، جو اختلاب ہے یہ باب افتعال کے ساتھ آتا ہے، اختلب یختلب اختلاباً، معنی اس کا دھوکہ دینا ہوتا ہے، معنی اس کا فریفتہ کرنا ہوتا ہے۔ آثرتا ترجیح دینا،
یعنی فَإِنْ آثَرْتَ اختلاف القلوب، اگر آپ چاہتے ہیں ترجیح دینا دلوں کو فریفتہ کرنا، دلوں کو فریفتہ کرنے کو، دلوں کو متاثر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ جو شخص ہے یہ مخاطب ہے کس کے ساتھ؟ یہ جناب مخاطب ہے ابو زید سروجی کے ساتھ۔ یہ اسے کہہ رہا ہے کہ آپ اگر واقعی شاعر ہیں، آپ کا یہ جو گزشتہ شعر آپ نے سنا ہے یہ آپ کا اپنا ہے، اور آپ جو ہیں اپنے آپ کو امتحان کے لیے جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں، تو پھر میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، میں آپ کو ایک ایسا شعر سناتا ہوں کہ آج تک اس جیسا شعر کسی نے نہیں کہا، اس زمین پر کسی نے شعر نہیں کہا۔ تو اس نے پھر بعد میں شعر سنایا۔ یہ سے کہتا ہے اگر آپ دلوں کو متاثر ہی کرنا چاہتے ہیں اس مجمع عام میں جہاں پہ شعر و شاعری کو سمجھنے والے، ادب کو سمجھنے والے، پیرائے کو سمجھنے والے، مصرے کو سمجھنے والے، سج مکفے کو سمجھنے والے، ترادفات کو سمجھنے والے، اور نثر کو سمجھنے والے، اور تمام ادب کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے والے یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چیز آپ کو چاہیے وہ چیز ہے ہماری داد۔ ہم اس وقت داد دیں گے جب آپ اس طرز پر کوئی شعر لے کر آئیں گے جو ابھی میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ مزے کے جو تھے سامعین تھے، اصل میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، اگر لائق سٹوڈنٹ ہوں تو استاد بھی لائق ہو جاتا ہے، اور اگر ذہین سامعین ہوں، سننے والے ہوں، انہیں سننے کا فن آتا ہو تو خطیب بھی تیز ہو جاتا ہے، یعنی کہ گاہک اچھے ہوں تو دکاندار بھی ترقی کرتا ہے۔ میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان ترقی تب کرتا ہے جب تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آج کل مدارس میں اساتذہ اکرام اسی وجہ سے تیاری کر کے بھی نہیں جا رہے پڑھانے کے لیے کہ وہ جس وقت تیاری کر کے جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ کلاس 25 لڑکے 50 لڑکے ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر کوئی بندہ اس شوق کے ساتھ آتا ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح مدرس بننا چاہتا ہو، وہ صحیح عالم دین بننا چاہتا ہو، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہو، بلکہ وہ روٹین پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر کسی کلاس میں 1-2 لڑکے ایسے ہوں جو واقعی صحیح معنوں میں پڑھائی کرنا چاہتے ہوں، آگے بڑھنا چاہتے ہو، محنتی ہوں، تو اس کلاس کے اندر جو اساتذہ اکرام پڑھا رہے ہوتے ہیں انہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے اور روزانہ تیاری کر کے آتے ہیں۔ تو ابو زید سروجی کو دیکھیں کہ اتنے لائق سامعین اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے مؤثر قسم کے سامعین اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ ابو زید سروجی کا معیار بھی بلند تھا اور اس کے سامعین کا معیار بھی بہت بلند تھا۔ جب شعر سنائیں اور شعر کو سمجھنے والے اور شعر کو سمجھ کر داد دینے والے، شعر کو سمجھ کر تنقید کرنے والے موجود نہ ہوں تو پھر بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ تو اس شخص نے ابو زید سروجی کو کہا فَإِنْ آثَرْتَ اخْتِلَابَ الْقُلُوبِ، اگر آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ترجیح دینا چاہتے ہیں دلوں کو فریفتہ کرنے کو، آثرتا آپ ترجیح دینا چاہتے ہیں، اختلابہ دھوکہ دینا یا فریفتہ کرنا، قلوب دل، فنزم تو پس آپ کہیے، پس آپ لکھیے، پس آپ ترتیب دیجئے، پس آپ نظم کیجئے، علی ھذا الاسلوب، اس اسلوب پر کوئی شعر۔ اسلوب اصل میں پہاڑی راستے کو کہتے ہیں جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ لفظ بھی بولا گیا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا اسلوب بڑا اچھا تھا، یعنی انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ بھی بڑے مزے کا تھا۔ اب اس نے جو شعر پڑھا وہ بھی بڑا زبردست ہے، وَأَنشَدَ، اور اس شخص نے شعر پڑھا۔ اب دیکھیں وہ محبوبہ کے گال کو، وہ محبوبہ کے ہونٹوں کو، محبوبہ کے جو آنکھوں کے آنسو ہیں انہیں، اور محبوبہ کی انگلیوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرے گا۔ ذرا دیکھیں اس شعر میں، فم ترت، پس اس نے برسائے، لؤلؤن موتی، من نرجسن،
نرگس سے، وسقط اور سراب کیا، وردن گلاب کے پھول کو، وعدت اور اس نے دبا کے رکھا یا اس نے کاٹا، علی العناب عناب کو، بالبرد اولا کے ساتھ، یعنی کہ اولے کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس شعر کا جو ایک خاص مزہ ہے وہ اس کی تشریح میں ہے، وہ ذرا لیجئے۔ فم طرت، پس اس نے برسائے، لؤلؤاً موتی۔ اب موتی سے مراد محبوبہ کی آنکھوں سے نکلنے والے خوبصورت آنسو ہیں۔ ظاہر ہے کہ آنکھ خوبصورت ہے تو اس کے آنسو بھی کتنے خوبصورت ہوں گے۔ فم طرت، پس برسائے، لؤلؤاً اس نے موتی، من نرجسن نرجس سے۔ نرگس اصل میں ایک خوبصورت پھول ہے اور اس نے اپنی محبوبہ کو نرگسی آنکھوں والی محبوبہ کہا ہے، اور محبوبہ کی آنکھوں کو نرگس کے پھولوں سے تشبیہ دی ہے۔ اس نے گویا کہ یوں کہا ہے کہ اس نے برسائے آنسو اپنی خوبصورت آنکھوں سے۔ تو یہ کہنے کے بجائے بات مزید خوبصورت کرتے ہیں، کہتے ہیں فم طرت، پس اس نے برسائے، لؤلؤاً موتی، من نرجسن نرگسی پھول سے، یعنی آنکھوں سے، وسقط اور سیراب کیا، وردن گلاب کے پھول کو۔ اب دیکھیں آنکھیں ہیں نرگسی پھول اور محبوبہ کے خوبصورت گال ہیں جو سفید بھی ہیں اور جن کے اندر گلاب جیسی سرخی بھی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری محبوبہ جب روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ موتی ہیں، اور اس کی آنکھیں نرگسی پھولوں جیسی ہیں، اور وہ آنسو نکل کر جب گالوں پر، جب اس کے رخساروں پر بہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ نرگس سے موتی نکل کے گلاب کے پھول کو سیراب کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے اور کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ گویا کہ شاعر نے اس شعر کے پہلے مصرعے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی محبوبہ کے دونوں رخساروں کو اور دونوں گالوں کو گلاب کے پھولوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ آگے سنیے، کہتا ہے کہ وسقط اور اس نے سیراب کیا، وردن گلاب کے پھول کو، وعدت اور اس نے کاٹا، علی العناب عناب پر، عناب پر، عناب بھی کہتے ہیں اسے، عناب بھی کہتے ہیں، بالبرد اولے سے۔ اب دیکھیں یہاں عناب جو ہے یہ ایک پودا ہوتا ہے اور اس کا جو پھل ہے عناب وہ بہت زبردست سرخ رنگ کا ہوتا ہے، جیسے کسی دلہن نے ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہوتی ہے اور اس کی انگلیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، سرخ ہوتی ہے، اسی طرح یہ پھل ہوتا ہے۔ اور اپنی محبوبہ کے انداز کو بیان کیا، وعدت علی العناب بالبرد، اور اس نے اولے سے کاٹا، کس پر؟ عناب پر۔ تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری محبوبہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ غمگین ہے اور غم کی حالت میں اتنی خوبصورت نظر آتی ہے کہ ایک طرف اس کے آنسو ہیں کہ نرگسی پھولوں سے نکل کر اس کے آنسو موتیوں کی طرح اس کے رخساروں کو، یعنی گلاب کے پھولوں کو سیراب کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بیٹھی اپنی خوبصورت انگلیاں اپنے دانتوں میں چبا رہی ہے، اور اس نے یہ منظر پیش کیا کہ اس کی انگلیاں عناب پھل کی طرح ہیں، سرخ ہیں، خوبصورت ہیں، اور اس کے دانت اولوں کی طرح ہے۔ تو یہ بڑا زبردست قسم کا شعر ہے۔ وہ کتنے سوچنے والے لوگ تھے اور جس کام میں انہیں شوق ہوتا تھا اس میں کتنے آگے بڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے اس بندے پر جس کو اللہ تعالیٰ الفاظ عطا فرماتا ہے، جملے عطا فرماتا ہے اور روانی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین متین کے کام میں، حدیثوں کو بیان کرنے میں، قرآن کو بیان کرنے میں کیا عطا فرمائے۔
آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ روانی عطا فرمائے، اچھی زبان، شستہ زبان عطا فرمائے۔ تو آج کا جو پیریڈ ہے، سبق ہے، وہ ختم ہو گیا۔ سوال لکھ لیجئے کہ آج جتنے بھی افعال آئے ہیں، جتنے بھی فعل کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، ان تمام کی آپ نے مکمل چھان بین اور تحقیق اور تعلیل کرنی ہے، ہر طرح سے کہ وہ فعل ہے وہ کون سا فعل ہے، اس کا ماخذ اور مادہ کون سا ہے، اس کا مصدر کون سا آتا ہے، اور یہ کس باب سے ہے، ٹھیک ہے، یہ کس معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ آج آپ کا ایک ہی سوال ہے کہ تمام افعال کی آپ نے مکمل صرفی تحقیق کرنی ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔